ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فقال الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو کا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، فخر عرب و عجم، سیاح لا مقام، مکین قوم مقام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت و محتشم سامنے اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق خاص مرحمت فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر قرآن مجید سے اپنے دامن کو وابستہ کرنے کے لیے، قرآن سے جڑنے کے لیے ماہانہ درس عرفان قرآن میں شامل ہیں. ابتدائی گفتگو میں استاد العلماء پروفیسر ڈاکٹر قاری ظفر اقبال صاحب حافظہ اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبتوں کا پیش خیمہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور بالخصوص صدر سٹی میاں والی محترم محمد ریاض بہوی صاحب کا، اور محترم لطف الرحمان صاحب کا، شیخ عمار صاحب کا، اور محترم محمد جاوید گولوی صاحب کا، اور آپ تمامی احباب کا جن کی محبتوں کا پیش خیمہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک آپ تمامی احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے ابتدائی گفتگو میں جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، یہ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت کا درمیانہ حصہ ہے. اصولی طور پر ہمارا موضوع درس عرفان قرآن کا سورہ الحدید ہے، لیکن یہ ماہ مقدس اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ماہ میں انہی کی بات کی جائے جن سے یہ ماہ منسوب ہے. دیکھیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، 1 رجب ہے، چوتھا مہینہ محرم الحرام کا ہے. اگر آپ تھوڑا قریب آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. ان سالوں کے لیے اگر آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں. دیکھیں، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینوں کی طرف اشارہ کیا. یہ 4 حرمت والے مہینے اس شان کی حامل تھے. قبل اسلام یعنی اسلام سے قبل بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا تھا. نسل در نسل جو دشمنیاں چل رہی تھی، خاندان در خاندان جو جھگڑے چل رہے تھے، جب یہ 4 حرمت والے مہینے آتے وہ ان مہینوں میں اپنی دشمنیوں کو پس پشت ڈال دیتے،
اپنے جھگڑوں کو پس پشت ڈال دیتے. ان مہینوں میں تلواروں کو جو صدیوں سے بے نیام ہوتی تھی ان مہینوں میں انہیں میان میں واپس ڈال دیتے. قبل اسلام بھی حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں قبل اسلام عرب کا معاشرہ جہالت کی ان تک گہرائیوں میں تھا. حد درجہ وہ اندھیر اور ظلمات کے ایسے دور میں تھا کہ جہاں کسی کی جان کی، کسی کی عزت کی، کسی کے خون کی کوئی تقریب نہیں تھی. لیکن اس عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں بھی وہ لوگ حد درجہ جہالت کے بعد بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے. لیکن جب 61 ہجری آتی ہے، نبی رحمت کے وصال مبارک کو 50 برس ہو جاتے ہیں، امت میں ایک ایسا گروہ اٹھتا ہے جو امت مصطفیٰ ہو کر نواسہ مصطفیٰ کا سر نیزے پر سجا. اور وہ مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آنکھوں سے جو بہتے آنسو ہوں ان میں داستان کربلا کو بیان کیا جائے. سامعین مکرم، میں ابتدائی گفتگو میں تمہید کے طور پر خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب دیوان سے ایک ربائی پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر. آپ نے عقیدت کی، محبت کی انتہا کر دی اور 2 باتیں کہی. وہ باتیں کیا تھی؟ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. آپ کو معلوم ہے شاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں اور بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے. یعنی یہاں 2 بادشاہتوں کا ذکر ہے. پہلے فرمایا شاہ است حسین یعنی بادشاہ بھی حسین ہے، پھر فرمایا بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے. اب یہ کون سی 2 بادشاہتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ میرے شیخ تحفۃ العرب امام الصرف قبلہ محمد نواز ظفر چشتی صاحب حافظ اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ 2 بادشاہتوں کا ذکر ہے. ایک بادشاہت کا تعلق روحوں کے ساتھ ہے، ایک بادشاہت کا تعلق جسموں کے ساتھ ہے. بادشاہ لفظ سے جو بادشاہ بنتا ہے وہ جسموں کا مالک ہوتا ہے. شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو روحوں کا مالک ہوتا ہے. معین الدین کے ابتدائے محرم میں محمد مصطفیٰ کی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، سنو بادشاہ است حسین تمہارے جسموں کا بادشاہ بھی حسین ہے، اور شاہ است حسین تمہاری روحوں کا بادشاہ بھی حسین. تمہاری روحوں کا بادشاہ بھی حسین ہے. سامعین مکرم، جو آیات بینات ابتدائی گفتگو میں اپنے موضوع کی مناسبت سے بیان کی، اللہ رب العزت نے ان مختصر آیات میں امت کو ایک واضح پیغام دیا. ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور تمہیں جو کچھ میرا رسول عطا کرے وہ لے لیا. عقل عیار ہے، 100 بیس بدلتی ہے، اعتراض کر سکتی ہے، سوال اٹھا سکتی ہے. رب ذی جلال اگر مانگنا چاہیے تو تیری ذات سے مانگنا چاہیے. عطا کرنے والا بھی تو ہے، چونکہ ہمارے جسموں کو جسم تو نے عطا کیا، جسموں میں روح کو تو نے رکھا ہے، ہمیں لباس تو نے عطا کیا، جسم کے اس لباس کو روح تو نے عطا کی. ہماری تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا تو ہے، اللہ کے عالم تو ہے.
اس زمین و آسمان کی کائنات کا نظام چلانے والا تو ہے. اگر ہم مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے، عطا کرے گا تو تو کرے گا. لیکن رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں یہ فلسفہ امت کو عطا کرتا ہے. لوگوں، یقیناً پیدا کرنے والا میں ہوں، یقیناً رزق دینے والا میں ہوں، یقیناً نظام قدرت چلانے والا میں ہوں، اللہ کے عالم میں ہوں. مگر جب دینے کی بات آتی ہے میں مصطفیٰ کو حکم دیتا ہوں، مصطفیٰ تو انہیں دے، اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لے لو. سمجھانا یہ چاہتا ہوں لوگوں، ذات خدا، ذات مصطفیٰ کا وہ مظہر بن رہی ہے کہ رب مصطفیٰ کو اپنے وجود سے یہ مقام عطا کر رہا ہے اور کائنات والوں کو یہ پیغام عطا کر رہا ہے کہ میں نے جب بھی دینا ہوتا ہے، دینے کے لیے ایک مجسم وجود چاہیے. اور تمہارا رب جسموں سے پاک ہے، تمہارا رب سمتوں سے پاک ہے، تمہارا رب کسی خاص شے کی تعیین سے پاک ہے. اس لیے جب تمہیں میرا مصطفیٰ عطا کرے، یہ نہ سوچا کرو دینے والا خدا ہے، یہ سوچا کرو مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا کرنے والا خدا ہے. یعنی جب بھی رب ذوالجلال نے عطا کرنا ہوگا مجسم وجود مصطفیٰ کا. اور اس کا مطلب ہے کہ رسول دیتے ہیں، رسول دیتے ہیں. بس جب تمہیں رسول دے لے لیا کرو. اب سامعین مکرم، سادہ سا سوال ہے، رسول امت کو کیا دیتے ہیں، یا رسول نے امت کو کیا دیتا ہے؟ جس کے لینے کا حکم رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ میں حکماً ارشاد فرمایا ہے. خطبہ حجۃ الوداع ہے. صحابہ کرام نبی کی رحمت کی سنگت و معیت میں حاضر ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کریم آقا کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. صحابہ کا دل پسیج رہا ہے. وہ ایک ایک لفظ سن کر یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جانے والا ہم سے کوئی بات کر رہا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب وہ جو رب نے دینے کی بات کی مصطفیٰ کے ذریعے اور امت نے لینا چاہا مصطفیٰ کے ذریعے، رب مصطفیٰ کی زبان سے وہ چیزیں امت کو عطا کر رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا رسول کریم نے انا تارک فیکم الثقلان، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر انہیں مضبوطی سے تھام لو گے، ان کے ساتھ رشتہ محبت استوار کر لو گے، ان کے ساتھ نسبت ارادت قائم کر لو گے، اگر ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، کریم آقا نے 3 مرتبہ فرمایا لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہو. اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب عطا کر رہا ہوں، اللہ کی. اور پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِتْرَتِي، اور دوسری اپنی اہل بیت عطا کر. یعنی رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے عطا کرنے پر جو چیز لینے کا حکم دیا، مصطفیٰ نے امت کو وہ دونوں عطا کر. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، یہ تمہارے لیے زندگی کا قرینہ سلیقہ طریقہ ہے، اس میں تمہارے لیے نجات ہے. اور پھر فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے. دیکھیں رسول کریم نے جو 2 چیزیں امت کو عطا کی، سوال پیدا ہوتا ہے کیا امت کو ان دونوں کا تعارف ہے؟ بتائیں. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے خود اس کتاب کا تعارف پیش کیا. فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. سورہ واقعہ کی آخری آیات ہیں. رب ذوالجلال نے اس کتاب لاریب کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے اس کتاب کو رب ذوالجلال نے عظیم کہا، پھر عظیم کہنے کے لیے قسم اٹھائی اور پھر اس اٹھائی جانے والی قسم کو بھی عظیم کہا. دیکھیں ایک قسم تو وہ ہے جو میں اور آپ اپنے ناقص مال کو بیچنے کے لیے کھاتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو خدا کھا رہا ہے. آپ
کیا لگتا ہے ہماری اور خدا کی قسم میں کوئی فرق ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، قسم کھائی جاتی ہے اپنے کلام کو شک سے، شبہ سے، سکم سے، ابہام سے پاک کرنے کے لیے۔ مثلاً کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے فرمائیں کہ میں آپ کو ماروں گا، سننے والے کہیں گے پتہ نہیں ماریں گے یا نہیں ماریں گے، لیکن اگر یہ بالمتصل قسم کی نسبت کریں اور فرمائیں خدا کی قسم میں آپ کو ماروں گا، اب ہر سننے والا مجھ سے کہے گا ڈاکٹر صاحب سے بچ کے رہنا، انہوں نے آپ کو مارنے کے لیے قسم خدا کی کھائی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب بندہ قسم کھاتا ہے، قسم اس کے کلام سے شکم کو، شک کو، ابہام کو اور اس کے کلام سے شبہ کو دور کرتی ہے، اس کے کلام کو مکمل کرتی ہے، مصفا اور مقفا بناتی ہے اور اس کے کلام کو کمال وسعت عطا کرتی ہے۔ اب رب ذوالجلال نے جب قرآن کا تعارف پیش کرنا چاہا، سب سے پہلے اسے عظیم کہا، پھر اس کی عظمت کی قسم کھائی، اور قسم کھائی قرآن کی۔ تصور کرے کہ وہ رب جس کی ذات لا ریب فیہ ہے، وہ رب جس کا کلام لا ریب فیہ ہے، وہ رب یہ کلام جس رسول کے سینے پر اتار رہا ہے وہ رسول لا ریب فیہ ہے، وہ رب قسم کھانے کا حاجت روا نہیں تھا، مگر جب اس کتاب کا تعارف پیش کرتا ہے سب سے پہلے اس کی عظمت کی قسم کھاتا ہے، اس کی عظمت کی، اور دنیا والوں کو اس کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہے کہ لوگوں قسم تم کھاتے ہو تاکہ تمہارا کلام شک سے پاک ہو جائے، میں قسم اس لیے نہیں کھاتا، میرا مطمع نظر یہ ہے قسم کھا کر تمہیں بتاؤں کہ اس کتاب کی شان و عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا پہلی چیز جو تمہیں عطا کر رہا ہوں وہ اللہ کی، اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی رحمت نے قرآن کے ساتھ امت کو اہل بیت عطا کی اور بالمتصل فرمایا جو ان دونوں کو تھام لے گا لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں۔ یہ جو لفظ لن ہے نا، یہ 4 حروف ہیں، ان تن کئی قسم کے حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ جو اعراب کی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ان میں ایک تاکید کا اور وسعت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں ینال البر حتی، تم اس وقت تک ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ جو حرف لن ہے اس کی اضافت کے ساتھ کریم آقا امت کو پیغام دے رہے ہیں اگر قرآن اور اہل بیت کو تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے اگر قرآن یا اہل بیت میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑو گے کبھی فلاح اور ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب قرآن کا تعارف ہم سب کو ہے، دوسری شے جس کے ساتھ تمسک کا حکم دیا گیا وہ اہل بیت ہے۔ دیکھیں اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے ہمیں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات اہل بیت کیا ہے اور دوسری بات اہل بیت کون ہیں۔ پہلے ہم نے ان کا مقام سمجھنا ہے کہ قرآنی اور نبوی اسلوب کے مطابق اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور پھر سمجھنا ہے کہ یہ اہل بیت کون ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اہل بیت کا تعارف پیش کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک آپ کے رب کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت کو اس طرح پاک کر دے کوئی رجس کبھی انہیں چھو بھی نہ سکے، اور انہیں ایسا پاک کر دے طاہر و مطہر کر دے کہ جیسے طہارت کا اصل حق ہے۔ اب رب ذوالجلال نے اس آیہ تطہیر کا مصداق بنایا اہل بیت کو۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے تبلیغ دین کے سلسلہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں کچھ مانگتا ہوں اپنے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ اب ان دو آیات میں ہمیں معلوم ہوا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اہل بیت قرآنی نقطہ نظر سے آیہ تطہیر کی مصداق ہے، قرآنی نقطہ نظر سے آیت مودت کی مصداق ہے۔ رسول کریم نے فرمایا لوگوں سنو، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نور کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح نے ایک کشتی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اس کشتی میں اس کائنات میں موجود مخلوقات کی ہر جنس آئی، جتنی جنسیں مخلوق کی صورت میں اس کشتی میں سوار ہو گئی، رب نے انہیں ایسا وجود عطا کیا کہ انہیں قیامت تک حیات جاویدانی عطا۔ پھر حکم فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، دارین میں نجات پا جائے گا۔ اب رسول کریم فرماتے ہیں سنو، میری اہل بیت کا مقام یہ ہے وہ سفینہ نور کی مثل ہے۔ جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، نجا رب ذوالجلال اسے نجات عطا کر دے گا، کامیابی عطا کر دے گا، اسے دارین میں فلاح عطا کر دے گا۔ اب یہ تین چیزیں، دو آیات اور ایک حدیث، اہل بیت کیا ہیں اس سے واضح کرتی ہیں۔ اب وہ اہل بیت کون ہیں، انہی دو آیات کی روشنی میں سمجھ کر اپنے موضوع کو پیغام کی طرف لے کر جاؤں۔ جب یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی، کیفیت کیا تھی؟ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اس حدیث کو صحیح مسلم میں درج کیا گیا، باقی بہت سارے طرق ہیں۔ اس روایت کو حدیث کسا کہتے ہیں۔ کسا چادر کو کہا جاتا ہے، کملی کو کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہے صبح کا وقت ہے، کریم آقا اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ آپ نے سیاہ اون کی کملی اوڑھی ہوئی تھی جس پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں حسن ابن علی آئے، کریم آقا نے انہیں کملی میں داخل کر دیا۔ حسین ابن علی آئے، انہیں کملی میں داخل کر دیا۔ فاطمہ تو زہرا آئی، انہیں بھی کملی میں داخل کر لیا۔ علی ابن ابی طالب آئے، انہیں بھی کملی میں داخل کر لیا۔ ایک تن مصطفیٰ پہلے تھا، 4 تن مزید شامل کر دیے۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ 5 تن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ یہ 5 تن بن گئے۔ یہ 5 تن جب اکٹھ ہوئے، آپس میں ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے، تو کریم آقا نے اہل بیت کا تعارف کرواتے ہوئے دنیا والوں کو پیغام دیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر استدعا پیش کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے۔ جبرائیل رب کا حکم لے کر آیا اور کریم آقا نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے کملی مصطفیٰ میں آنے والے 4 تنوں سنو، اے فاطمہ تم سنو، اے علی تم سنو، اے حسن تم سنو، اے حسین تم سنو، میری کملی میں 4 تن مل کر 5 تن کا اعزاز پانے والوں سنو، رب ذوالجلال نے تمہیں میری اہل بیت قرار دے دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور حکم فرما دیا ہے قیامت تک کے لیے اے اہل بیت محمد، جو رجس ہے، جو غلاظت ہے، جو ناپاک ہے، جو رجس کی کسی صورت میں زمانے میں ایگزسٹ کرتا ہے، قیامت تک اس کا وجود رہے گا، لیکن رب تمہیں اس سے دور رکھے گا۔ اب قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی رجس ہے، جس کے من میں اہل بیت کا بغض ہے، ان کی عداوت ہے، ان کی نفرت ہے، وہ رجس ہے، اور ہر رجس اہل بیت سے دور ہے۔ ہر رجس اہل بیت سے دور ہے۔ ایک تعارف تو یہ ہوا، وہ جب آیت مودت اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس اور مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود کریم آقا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں
رسول اللہ ہمیں معلوم ہے قرآن کیا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح، جس اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، من قرابتک یا رسول اللہ، وہ قرابت دار کون ہے؟ آپ سارے علم فضل والے لوگ ہیں، مجھے بتائیں کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کے قرابت دار کون ہیں، رشتہ دار کون ہیں، اہل و عیال کون ہیں؟ صحابہ کا پوچھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں یہ آیت مخصوص لوگوں کے لیے۔ اور صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت کا حکم دیا گیا؟ رسول کریم نے فرمایا ہوا علی، وہ علی ہیں، و فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، وابناہما، ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ سامعین مکرم، یہاں تک تو آپ کو میں نے دو چیزوں کا تعارف پیش کر دیا، ایک قرآن کا اور ایک نبی رحمت کی مبارک اولاد کا۔ رسول کریم نے فرمایا قیامت تک کے لیے اگر میری امت چاہتی ہے وہ ہدایت سے سرفراز رہے اور راستہ نجات پر گامزن رہے تو انہوں نے دو چیزیں تھامنی ہیں، ایک اہل بیت مصطفیٰ اور دوسری قرآن کریم۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے رب ذوالجلال کے محبوب رسول نے قرآن کے سوا کسی چیز کو تھامنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ کیا قرآن وافی نہیں تھا؟ کیا قرآن شافی نہیں تھا؟ کیا قرآن مکمل نہیں تھا؟ قرآن کے بارے میں یہ فیصلہ روز ازل سے چلا آ رہا ہے، بلا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگوں کائنات میں عقلی، سائنسی، قرآنی تجربات بتاتے ہیں یہ کائنات خشکی کا اور تری کا مرکب ہے۔ اب اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات میں عالم نباتات ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، حتیٰ کہ عالم پست و بالا کی مخلوقات ہوں، ارضی و سماوی کائنات ہوں، جو شے بھی ہے وہ خشکی اور تری کا مرکب ہے۔ اللہ کا عرش بھی اپنی شان کے لائق پانی پر ہے۔ اب کسی کے ذہن میں خشکی سے معلق، تری سے معلق کوئی سوال پیدا ہو، رب فرماتا ہے اس کتاب کا تعارف پیش کرتے ہوئے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگوں یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس میں ہر خشک و تر کا علم تمہارے رب نے رکھ دیا، یعنی کوئی علم اس کتاب کے احاطہ علم سے باہر۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس ابن العلماء آپ فرماتے ہیں لو دعا علی مقام بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے میں اسے تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر کا سامان ادھر ادھر نہیں کروں گا، اللہ کی کتاب کھولوں گا، اس کتاب سے اپنے اونٹ کی رسی بھی تلاش کروں گا۔ امام شافعی فرماتے تھے سلونی عما شئتم فاخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، مجھ سے سوال کرو، تم جو سوال کرو گے میں ہر سوال کا جواب اللہ کی کتاب سے عطا۔ جن کا قرآن سے تعلق ہے، جن کی قرآن سے نسبت ہے، جن کو قرآن کی معرفت کا کچھ ذرہ اللہ نے عطا کیا ہے، پھر ان کی کیفیت، ظاہر اور باطن کا عالم اور علم کا معیار، عقل کی سطح اور شعور کا پیمانہ یہ ہوتا ہے وہ ہر سوال کا جواب اللہ کی کتاب سے عطا کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں اپنے بندوں پر کرم فرمایا، اس زمانے میں بھی اس نے اپنے ایک عبد مقرب کا انتخاب کیا، دنیا اسے طاہر القادری کہتی ہے۔ میری زندگی میں یہ کرکس ہے، نچوڑ ہے، دلیل مانگنے والا کسی دلیل کا مطالبہ کرے، سوال پوچھنے والا کوئی سوال پوچھے، وہ جب بھی ڈاکٹر طاہر القادری سے کوئی سوال پوچھتا ہے ابھی سوال اس کے حلق اور زبان کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری ہر سوال کا جواب اللہ کی کتاب سے عطا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، آپ نے قرآن کی خدمت کرنا چاہی، ترجمہ عرفان القرآن لکھا، پھر خدمت کرنا چاہی 3 جلدوں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، پھر جہاں کوئی خدمت کی جائے قلم اٹھایا، سورہ فاتحہ پر کی تفسیر پر نظر ڈالی، 7 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل۔
پھر چاہا قرآن کی خدمت کی جائے، آپ نے 8 جلدوں پر قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اہل سنت میں یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں فی زمانہ نہیں آیا، یہ اعزاز ڈاکٹر طاہر القادری کے حصے میں آیا۔ آپ نے قرآن مجید کا وہ انسائکلوپیڈیا لکھا، کوئی عام بندہ چاہے جس کو صرف اردو پڑھنا آتی ہو، اس کے دل میں خواہش، چاہت، ارادہ پیدا ہو قرآن اس سے باتیں کرے، وہ قرآن سے باتیں کرے، اسے کچھ نہیں کرنا، انسائکلوپیڈیا کی کوئی جلد اٹھانی ہے، اپنے ذہن میں کوئی ایک حرف سوچنا ہے۔ میں لفظ کی بات نہیں کر رہا، کلمات کی بات نہیں کر رہا، آیات کی بات نہیں کر رہا، سورتوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے مقامات کی، رکوع کی، منازل کی بات نہیں کر رہا، میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک حرف کا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے من میں چاہت اور خواہش پیدا ہو، قرآن آپ سے کلام کرے، انسائکلوپیڈیا میں جلد کوئی کھولے اور کسی حرف پر انگلی رکھیں، جب آپ اس پر انگلی رکھیں گے وہ حرف آپ کو اپنا شان نزول بھی بتائے گا، شان ورود بھی بتائے گا، وہ آپ کو اپنا شان نزول بھی بتائے گا، شان ورود بھی بتائے گا۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری پر یہ کرم فرمایا۔ میں نے ابھی علم حدیث پر 60 جلدوں پر آنے والے انسائکلوپیڈیا کی بات نہیں کی، ابھی میں نے علم حدیث پر ان کے کسی اور کام کی بات نہیں کی، ابھی اصول حدیث کی بات نہیں کی، علم صرف کی، علم النحو کی، معانی کی، بدیع کی، بیان کی، کلام کی، احکامات شریعت کی، آداب کی، اخلاق کی، اصول فقہ اور فقہ کی کسی کتاب کی بات نہیں کی، صرف آپ کو بتایا فَأَخْبِرُكُمْ عَنْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ جس کو قرآن کا فیضان عطا کیا وہ ہر سوال کا جواب اللہ کی کتاب سے دیتا ہے۔ یہ اتنی لمبی تفصیل بتانے کا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہر زمانے میں کافی تھی، وافی تھی، شافی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنے رسول کے ذریعے امتوں کو 2 چیزیں عطا کی۔ فرمایا ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ بالکل قرآن کافی تھا، تو پھر اہل بیت کو کیوں چھوڑا گیا اور امت کو کیوں اس کے ساتھ تمسک کا حکم دیا گیا؟ وجہ فقط ایک تھی، رسول کریم جانتے تھے ان لوگوں کے ہاں 2 اصول مربجہ ہیں، 2 باتیں طے ہیں، یہ جب بھی علمی معیار پرکھتے ہیں سب سے پہلے کسی کی تھیوری پڑھتے ہیں، اس کا لٹریچر پڑھتے ہیں، اس کا مواد پڑھتے ہیں۔ جب بھی کائنات انسانی میں قیامت تک کوئی اسلام کا لٹریچر پڑھنا چاہے، مواد پڑھنا چاہے، تحریر پڑھنا چاہے، کتاب پڑھنا چاہے، اللہ کے رسول نے اس کی تحریری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے کتاب اللہ کی عطا کر دی، اور صاف چاہا کہ جب یہ کتاب پڑھیں گے، تحریری مواد پڑھیں گے، اسلام کا لٹریچر پڑھیں گے، ان کے من میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ تو اسلام کا لٹریچر ہے، کتاب ہے، تحریر ہے، کوئی ایسا مجسم وجود بھی ہو جو اس کی عملی مشق بن رہا ہو، جو اس کی عملی تصویر بن رہا ہو، جو اس کا مجسم پیکر بن رہا ہو۔ رسول کریم نے چاہا کائنات ارضی و سماوی میں جب کوئی بندہ اسلام کا لٹریچر دیکھنا چاہے وہ قرآن اٹھا کر قرآن پڑھ لے، اور جب اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا چاہے ریگزار کربلا میں میرے بیٹے حسین ابن علی کا کردار دیکھے۔ اللہ اکبر، قیامت تک میں ساری امت کو پیغام عظیم دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کا مجسم وجود دیکھے، میں اسے پیغام دے رہا ہوں، میں اس مجسم وجود کو بھی اور قرآن کو بھی آپس میں ضم کر رہا ہوں، اور تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں جو چاہتا ہے اسلام کا پریکٹیکل دیکھے اور ایک ذار کربلا میں حسین کا کردار اور کردار اس حال میں دیکھے۔ اس کی وجہ حکمت تھی، وہ حکمت کیا تھی؟ رسول کریم جانتے تھے یہ جب پریکٹیکل دیکھیں گے تو پریکٹیکل میں بھی یہ کوئی زندہ وجود چاہیں گے، اس لیے رب ذوالجلال کے محبوب رسول نے حسین ابن علی کے کردار کو اسلام کا پریکٹیکل بنایا کہ سر کٹ جائے، تن سے جدا ہو جائے، نیزے پہ سج جائے، تب بھی قرآن حسین سے جدا نہ ہو اور
ایمان سے جدا نہ کرو۔ سامعین مکرم، یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے امت کو عطا کی، وہ کیا تھی؟ ثقلین۔ کیا عطا کی؟ ثقلین۔ کیا عطا کی؟ ثقلین۔ دو بھاری چیزیں عطا کی، اور بھاری چیزیں بے ایمانوں پر بھاری ہوتی ہیں، ایمان والوں پر حرارت جان کا باعث ہوتی ہے۔ جس کے من میں ایمان ہے رسول کریم نے اسے یہ دو چیزیں عطا کی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور اہل بیت ہے۔ سامعین مکرم، یہاں ایک بات، چونکہ قرآن کے سامنے کسی اور شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی کے من میں یہ سوال آ سکتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کیا رسول کی زندگی نمونہ کمال نہیں ہے؟ ہم حسین کا کردار کیوں دیکھیں؟ سامعین مکرم، اس مسئلے کا حل بھی خود مصطفیٰ نے فرمایا، اور فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ جس کے من میں یہ خیال آئے کہ مصطفیٰ کا کردار کافی نہیں ہے، اسے میری زبان سے یہ فیصلہ سن لینا چاہیے کہ جس کو دل میں یہ بوجھ محسوس ہو کہ میں حسین کو کیوں، مصطفیٰ کے کردار کو، اسلام کا پریکٹیکل کیوں نہ سمجھوں، مصطفیٰ کریم نے فیصلہ فرما دیا، اے لوگوں سنو، حسین منی کہہ کر، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہہ کر یہ پیغام دے دیا، حسین بھی مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ حسین میری نبوت میں میری محبت کا معیار بن رہا ہے، اور دین کی سطح پر دین کی اعلیٰ اقدار بن رہا ہے۔ اسی بات پر آج کے اس درس عرفان قرآن کا اختتام کرتے ہیں کہ سامعین مکرم، رسول کریم نے ہمیں دو چیزیں عطا کی۔ کتنی چیزیں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے کتنے وفادار ہیں؟ وہ جو علامہ بیرنی صاحب فصیح و بلیغ خطبہ قرآن کی فکر اور قرآن کے ان کے دل میں موجود درد کی صورت میں بیان کر رہے تھے، اسی جانب رسول کریم نے اشارہ فرمایا کہ تم میں کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز تھی قرآن، اور دوسری چیز تھی صاحب قرآن کی اولاد۔ آج عالم کفر سارا کا سارا ان دونوں ہستیوں کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف بھی ہے اور صاحب قرآن کی اولاد کے خلاف بھی ہے۔ بس ہم نے اپنی فکر کو جاذب رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پختہ رکھنا ہے، عقیدے کو تذبذب کا شکار نہیں ہونے دینا، اور خود کو متذبذب نہیں کرنا، خود کو پریشان نہیں کرنا۔ جو کچھ ہو جائے ہم نے ان دو کا دامن نہیں چھوڑنا، اور وہ دو کیا ہیں؟ ایک مرتبہ میرے ساتھ دوہرا دیں، اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری مصطفیٰ کی اہل بیت۔ رسول کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ساری عمر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، مقام ابراہیم کے درمیان نفل ادا کرتا رہے، اس حال میں کعبے کا طواف کرے کہ وہ روزہ سے ہو، لیکن جب مرے میری اولاد کا بغض اس کے سینے میں۔ 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سامعین مکرم، نبی رحمت کے اس پیغام عظیم کے بعد منہاج القرآن آپ کو یہ واضح پیغام دیتی ہے، آئے اللہ کے رسول آپ کو دو چیزیں عطا کر کے جا رہے ہیں، اور رب حکم دے رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا کرے وہ لے لیا کرو، دست دامن دراز کیجئے، اور یہ دو شے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ مرتے مر جائیے گا، نہ قرآن چھوڑیے گا نہ صاحب قرآن کی اولاد چھوڑیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی محبت
اپنے سینوں میں راسخ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں ذکر کرنا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ کراچی میں میرے استاذ بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، ہر درجہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، محترم عصمت اللہ صاحب۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ آپ کے علاقے موج کے ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ جب بھی میں ان کے گھر جاتا تھا ان کے گھر کی ہر محفل کا عنوان ذکر اہل بیت مصطفیٰ ہوتا۔ میں ہر جمعرات کراچی میں ان کے گھر جاتا تھا، جب بھی وہ درس کا اہتمام کرتے تھے عنوان یہی ہوتا تھا ذکر اہل بیت مصطفیٰ۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا۔ میں نے چاہا کہ چونکہ ایک محبت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دعا بھی فرمائیں گے، بس میری آپ سے خواہش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے ڈاکٹر صاحب کے مل کر دیں۔ اللہ پاک کو